زکوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں آدھی رات گزار کر اب ناجی کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ ناجی نے بے قراری سے کہا، پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ زکوئی نے کہا، کیا جواب چاہتے تھے وہی ہوا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین پتھر ہے، فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے فرشتہ ہے؟ زکوئی نے زمین پر پاؤں مارو کہا کہ وہ کس ریت سے زیادہ بے بس ہے جس کے ہوا کے جھونکے اڑتے پھرتے ہیں، اور اس نے کہا کہ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا، ورنہ یہ کمبخت چٹان ہے۔ زکوئی نے کہا، ہاں چٹان تھا، لیکن اب ریت ٹیلا بھی نہیں۔ ناجی نے کہا، میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ہاں، پوچھ رہا تھا کہ ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ مصر میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم عصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا میں لونڈی ہوں۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کہ کچھ دیر بعد میرے پاس بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ وہ اگر پتھر تھا تو موم بن گیا اور میں نے موم کو اپنے سانجے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھے معافی مانگی، کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ زکوئی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم کھلا تھا۔ ناجی نے جوش و مسرت سے اپنے بازو میں لے لیا اور ویش زکوئی کو خرج تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پراسرار رات میں جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرا صبح سے مختلف نہ تھی، مگر اس صبح کو اجالے نے اپنے طریق کی سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اور اسلامی جتنی تھی، جس کے قیام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تھا اور ہر اس کی تعبیر کے عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے، ایک پہلو سے ناجی اور واقف تھے، دوسرے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے واقف تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلو سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان و عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دور دور میں کھڑی سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کو پرواہ نہیں کی، ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کی ایڑی لگائی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر اسٹاف کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنی مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور نیب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، کمرے کے اندر کھانا تو دور پانی بھی نہیں گیا۔ رات کسی نہ کسی طرح گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان نے ان سے الگ ہوا تو محافظ دوستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، کیسی مایوسی؟ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھی تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کے باگزیر انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس خیمے میں ایک رقصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کریں یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ امیر مصر اور رقصہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہوں کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا تھا ابھی میں تو تم کو نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو، عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ رقصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے، اپنی جان بازو کو شک میں نہ پڑنے دو، اور کسی سے ذکر تک نہ ہوا ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، سو اس نے اپنے دستک کے تمام شک و شبہات ختم کیے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کے کھانا کھا رہے تھے
کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا یہ غصے میں ہے اور گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے ہکلوتے ہوئے لہجے میں کہا، قابل احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کے 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں شامل کر دی جائے گی جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تمام سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح شامل کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ ناجی نے کہا کہ عالی مقام، مجھ سے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا کہ اگر تم یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ ناجی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے، آپ کی بلند دماغ اور گہرے نظر سے چھان بین کرنی چاہیے، مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ میرے انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ کسی کا عہدہ کتنا ہے کیوں نہ بلند ہو، کتنا ہی ادنی کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے اور فوجی حبشیوں میں ناچ گانا نہ ہو۔ ناجی نے کہا، سلطان معظم، میں نے تو حضور سے اجازت لی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کو فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج کو اس میں شامل کر کے اس کے کردار میں سدھار لاؤں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی، اجمی نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ ناجی نے کہا، امیر عالی مقام نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری کیا عزت رہ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کے تم اہل ہو اپنی ماضی پر نظر ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستانیں مجھ سے ہی سنو، فوری واپس جاؤ اور اپنی فوج کی نفری سامان، جانور وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نیب کے حوالے کرو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ضروری ہونی چاہیے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کی خفیہ حرم میں پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو شاہ مصر نے رات بھر شرف بازیابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی، اسے اب تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، لیکن آتے ہی ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اس حرم میں جانے نہیں دیتا جہاں ناجی کی دلچسپ ناچنے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوئی کو اس کے الگ کمرہ دیا جاتا۔ انہوں نے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ ناجی زکوئی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور کسی بڑے تہذیبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقصائیں بس یہی دیکھ کر جل بن گئی تھیں کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور ناجی کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کا سوچ رہی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو پاگل ہو گئیں۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، زہر یا کرائے کا قاتل جو زکوئی کو سوتے ہوئے ہی قتل کر دے۔ دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہے تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور اندر جانے تک اس کو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ ہوشیار چلاک ملازمہ کو اعتماد میں لے لیا تھا، اسے انعام و کرم دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی انتہا ان نے آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کے منہ مانگا انعام دے کر اپنا حال بیان کیا۔ یہ ملازمہ بڑی ہرناٹ اور منجھی ہوئی عورتیں تھیں۔ اس نے کہا، سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا مشکل نہیں، موقع محلہ دیکھ کر اس کو خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی حرکات پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع مل جائے اسے۔ جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا،
کہ اگر موقع نہیں ملا تو بلیٹ کی مدد لی جا سکتی ہے، مگر وہ معاوضہ زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کو یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دے سکتی ہیں۔ ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ یازی کوئی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، میں اس کے شیشے میں اتار لوں گی۔ زکوئی نے کہا بیکار ہے، وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ مجھے اس نے کہا کہ نہیں رہنے دیں، یہ اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ ہیں، وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ ناجی نے دربان کو بلا کر کہا اور اسی کو بلائے اور اس کے ہمراہ اور نیب آیا۔ اس نے اس موضوع پر بات کی، اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اور اشی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیل تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اوراش کو کہا کہ میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ اوراش نے کہا۔ ناجی نے کہا اوراش اس کا چپ چاپ دیکھتے رہنا۔ ناجی نے اس کو کہا تم حیران ہوگے کہ تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سورانی فوجی ہماری وفاداری نہیں کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سالار اور خیرخواہ نہ سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مصر تمہارا ہے، ہم نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس سے نئی فوج کو کم میں مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکرے لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ اوراش نے کہا میں غور کر چکا ہوں، میں عیسائی بادشاہوں کی مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تو تم تو اختیار کرو، نہیں تو میں دور جانا ہے۔ او میری بات غور سے سنو، کوئی تم میں اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ناجی نے کہا کوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔